تو میرا جو موضوع ہے یہ میں صرف ایک جملہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، حق اگر آپ سمجھ جائیں، جو بات آپ کسی غریب پہ، یتیم پہ، کسی بیوہ پہ، کسی مظلوم پہ، کسی حاجت مند پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو قرآن صدقہ کہتا ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقہ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں غلبہ دین کے لیے، مثلا میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا دین غالب آئے، میری ذات پر بھی اور جتنے میرے سننے والے ہیں، تو وہ پیسہ اگر آپ جہاد کرتے ہیں غلبہ دین کے لیے، مال خرچ کرتے ہیں غلبہ دین کے لیے، جان قربان کرتے ہیں غلبہ دین کے لیے، اس کو پھر قرآن صدقہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے تو نے مجھے مقروض کر دیا، حالانکہ دیا بھی اسی نے ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی دو ٹرمیں جو ہیں کہ آپ حق کے نفاذ کے لیے اگر ایک جملہ بھی کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ تو نے مجھے قرض دیا۔ تو اللہ کے نظام کے لیے جو آپ کی توجہ ہے، جو کوشش ہے، اس کو حق کیا۔ اسی لیے جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبے کے بت توڑے تو کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ باطل اور جھوٹ قائم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ہم نے بات سیکھی تھی کہ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہچان ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور پھر آپ اس پر ایمان لائیں۔ تیسرا درجہ ہم نے سیکھا تھا کہ عدل کے مقام پہ اس سچ کو کہیں بھی، اور چوتھا درجہ ہم نے وفا کا سیکھا تھا۔ یہ پچھلے دن تفصیل سے بات ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ آج اس سے آگے جو ہم نے گفتگو کو چلانا ہے، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آسانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ علامہ اقبال فرمانے لگے، ہے ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت، ہے ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یعنی اگر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی تو اسلام آزاد ہو گیا۔ یہ بہت بڑھیا جملہ ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، 1000 نفل پڑھنا آسان ہے، حق بات کہنا بڑا مشکل ہے۔ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا، سچائی سے وفا کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اور کربلا والوں کا جو مقام ہے وہ یہی ہے، ایک درس جو دیا انہوں نے پوری دنیا کو، کہ جب آپ کا مقصد حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اللہ سے وفا ہو، یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بڑی توجہ کے بعد میں نے ایک نچوڑ کے طور پہ یہ جملہ آپ کو پیش کرنے لگا۔ وہ سٹیج، وہ مقام، وفا کا وہ درجہ جہاں انسان اپنی جان اور مال سے اپنے مقصد کو بڑا سمجھے، یہ ہے کربلا کا اصل پیغام۔
اپنی جان سے بھی اپنے مقصد کو بڑا سمجھا اور اپنے مال سے بھی اپنے مقصد کو بڑا سمجھا. یہ ہے مقام وفا. بڑھیا ایک جملہ ایک مورخ نے لکھا ہے. اس نے کہا ساری زندگی فلسفے والے دلائل دیتے رہے کہ درختوں کو دیکھو خدا یاد آ جائے گا, پہاڑوں کو دیکھو اللہ یاد آ جائے گا, اپنی تخلیق کو دیکھو تمہیں کیسے بنایا اللہ یاد آ جائے گا. بڑے دلائل دیے لوگوں نے, ان گنت دلائل دیے اللہ کے ہونے. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں دلائل ایک طرف, اور جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کنبہ قربان کر کے آخری سجدہ جو کیا تھا, اور اس سجدے کے وقت حسین کے چہرے پہ جو اطمینان تھا, صرف سجدہ نہیں, وہ اس اطمینان کے ساتھ سجدہ کی گردن کٹ گئی. وہ اطمینان بتا رہا تھا کہ خدا ہے. اسی کو قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف, اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے. تو جس کا مقصد اس کی جان اور مال سے بڑا ہوتا ہے, پھر اتنی بڑی قربانی کے بعد اطمینان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا سب کچھ لٹ گیا ختم ہو گیا, لیکن اس کے لیے ایک بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, نماز پڑھنی آسان ہے, رات کو اٹھ کے نوافل پڑھنے آسان ہے. یہ قرآن ہے, زندہ کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس نے, آپ نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت والے دن شفاعت کرنی ہے. قرآن نے شفاعت کرنی ہے, سفارش کرنی ہے. اس لیے قرآن سے کبھی دشمنی نہیں رہتی, قرآن سے محبت کرنی ہے, تاکہ قیامت والے دن یہ تمہاری گواہی دے سکے. اب اس کلام الہی کی میں نے تلاوت کرنی ہے. میں مثال کو عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ سارے سمجھتے ہیں, اور آپ کا یہ سفر میں جلدی ختم کر دینا چاہتا ہوں. فلسفے کی بحثوں میں الجھانا نہیں چاہتا. اس کلام کو پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے, یہ 14ویں پارے میں, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن کی قرأت کرنے لگو, اس کو پڑھنے لگو, دہرانے لگو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو شیطان مردود اور لعنتی سے اللہ کی پناہ مانگ لیا. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے. اگر قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ رہ گئی نا تو خیر ہے, اعوذ باللہ نہیں رہنی چاہیے. قرآن کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ کا قرآن نے حکم دیا, یہ اللہ کا حکم ہے. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ ضروری, ہاں پڑھنی ہے وہ, لیکن اس درجے کی ضروری نہیں ہے جس درجے کی اعوذ باللہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ قرآن کی قرأت کر نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے. اب یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے. اب یہ ہے وہ مقام کہ اگر آپ نے اللہ سے تعلق بنانا ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ خانہ کعبے کی زیارت بھی عبادت ہے, اسی طرح اس مصحف کی زیارت بھی عبادت ہے.
قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ میں حدیث آپ کو روایات بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کی زیارت کر کے، اس کی قرات کر کے آپ نے اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، تو تعلق نہیں بنا سکتا جب تک پہلے میرے دشمن پہ لعنت نہ ڈال لے۔ پہلے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ بھی تعلق رکھے اور میرے دشمن کے ساتھ بھی تعلق رکھے۔ یہ جو سفر ہے اللہ کی محبت کا، یہ شروع ہی ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں پہ لعنت ڈالنے سے، ان کو مردود کہنے سے، ان کو لعنتی کہنے سے۔ اس لیے یہ ضروری قرار دیا کہ پہلے شیطان مردود پہ لعنت ڈالو، پھر اللہ سے تعلق قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ اب معاشرہ یہ کہتا ہے، میں ایک خطبے کے 25 خطبات ہیں سرکار امام علی مقام کے کربلا، اس میں ایک خطبے کی 2-4 باتیں میں آپ سے نماز پڑھنے پہ پابندی نہیں تھی، روزہ رکھنے پہ پابندی نہیں تھی، تہجد پڑھنے پہ پابندی نہیں تھی، لڑائی کیا تھی؟ سرکار امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہو، لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ الہ کا مفہوم میں نے اس دن آپ کو عرض کر دیا تھا، اس کا معنی ہے حاکم، میرے جسم پہ حکومت اللہ کی چلے گی۔ تو امام علی مقام یزیدیوں کو فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہو تو تمہیں کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر وہی کوئی شخص تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑے تو تمہیں غصہ آ جائے گا، تیرے باپ سے کیا ہوا وعدہ توڑے تو تجھے غصہ آ جاتا ہے، تیرے خاندان اور قبیلے سے کوئی وعدہ توڑ لے تو تجھے غصہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ سے وعدہ توڑے تو اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ یہ ہے حق کی پہچان، یہ کلمہ پڑھا تھا تم نے۔ اگر تمہیں غیرت آنی تھی تو اس وقت آتی جب لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے۔ پھر ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں گلیوں اور بازاروں میں یتیم، مظلوم، غربا، مساکین مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور تم لوگوں نے ظلم سے آنکھیں پھیر لی اور ظالموں کا ساتھ دیا صرف اس لیے کہ ہم بچ جائیں۔ اگر تم نے ظلم نہ کیا ہوتا تو یہ یتیم مارے مارے پھرتے، یہ غریبوں کا برا حال ہوتا، یہ اندھے، یہ مظلوم لوگ ایسے مارے مارے پھرتے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تم نے ظالموں کا ساتھ دیا، اور اس لیے دیا کہ ہم بچ جائیں۔ یہ تاریخی جملہ میرے امام کا، مجھے تو اس نے بڑا فائدہ دیا، آپ پتہ نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ میرے امام نے فرمایا، لوگوں سنو، جس شخص نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا، اس کو نہ اللہ ہی ملا نہ لوگ ہی ملے۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا اس لیے کہ یہ ظالم لوگ خوش ہو جائیں، اس کو نہ اللہ ہی ملا نہ لوگ ہی ملے۔ اور جنہوں نے
راضی کرنے کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا، اس کو اللہ بھی مل گیا، اس کو لوگ بھی مل گئے۔ اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ تنہا حسین ہزاروں کے سامنے یہ جملہ؟ بھائی اس وقت تو حسین کے ساتھ کوئی لوگ نہیں تھے، لیکن وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ میرے عقیدے کا بنیادی جز ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرے اللہ کے وعدے ہی پورے ہونے چاہیے۔ اس بات پہ مجھے یقین ہو کہ کچھ بھی ہو جائے بالآخر وعدے میرے اللہ کے پورے ہوں۔ اور کیا یقین تھا اس تنہائی کے عالم میں بھی کہ فرما رہے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو چھوڑا اس کو اللہ بھی مل گیا، اس کو لوگ بھی مل گئے، اور قیامت تک دیکھیں کتنے لوگ اللہ نے حسین کو عطا کر دیے۔ یہ ہے وہ یقین اور وفا کی کیفیت کہ پورا یقین ہے اپنے اللہ کے وعدے پر۔ اس لیے مجھے تو بڑا، میں تو کبھی نہیں اس بات سے گھبرایا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں کبھی نہیں گھبرایا۔ بڑے بڑے لوگ بھی مخالفت کریں، اکثریت مخالفت کرے، لیکن مجھے اپنے اللہ کے وعدوں پہ یقین۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھیں جو عدالتوں میں اس لیے گئے تھے اس ملک پہ سودی نظام ہونا چاہیے، آج در بدر کر رہے ہیں، چونکہ قرآن نے کہا تھا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے سود کا کاروبار کیا واللہ اور اس کے رسول کو اعلان جان رہا تھا۔ اللہ کی مخالفت میں جو بھی گیا اس کو نہ اللہ ملا نہ بندے ملے، اس کو کچھ نہیں ملا۔ اور جس نے اللہ کی خاطر بندے چھوڑ دیے اس کو پھر اللہ بھی ملا اور بندے بھی ملے، اس کا نام پھر اللہ نے مٹنے نہیں۔ تو مقصد جو ہے، جو بات ہم آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے مقصد کے حق ہونے پہ یقین ہونا چاہیے۔ راستے میں سواری پاری سرکار امام علی مقام علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، تو جب آنکھ کھولی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے نے پوچھا، سرکار علی اکبر نے پوچھا کہ یہ کون سا موقع ہے یہ جملہ کہنے؟ فرمایا بیٹا خواب میں ایک شخص میری سواری کے آگے آگے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے۔ ابھی جو میری آنکھ لگی تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا دیکھو یہ قافلے والے موت کی وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پہ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے یقین کا جو معاملہ ہے، سرکار علی اکبر نے کیا سوال کیا؟ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ بنیاد ہے معرفت کی، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ سرکار امام علی مقام نے فرمایا ہم حق پر ہیں، ہم سے بڑا حق پہ کون ہوگا؟ اب جب امام علی مقام نے فرمایا کہ ہم ہی تو حق پر ہیں، ارشاد فرمایا پھر بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہنے والا کہتا رہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ کو اپنے مقصد کے حق ہونے پہ یقین ہونا چاہیے، پھر آپ اس وفا کے مقام پہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بار بار بات کہی ہے وہ صرف ایک ہے، اجل مسمى،
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو ایک تھوڑی سی مدت کے لیے اس دنیا کو بنایا. روزانہ جنازے اٹھاتے ہیں, قبرستان بھی دیکھتے ہیں. اللہ نے یہ بات بار بار قرآن میں کہی, اجل مسمى, تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہ دنیا کا سلسلہ بنایا. لیکن انسانوں کی اکثریت اس کا انکار کرتی ہے. انسانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے نہیں, مرنا نہیں. اسی لیے یہ سورہ بقرہ میں جو بات ارشاد فرمائی, یہ جو آیت میں نے, یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے, لیکن وہ پہلے پارے میں ہے, یہ دوسرے میں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مصیبت پڑ جائے, تکالیف آ جائیں تو مدد نماز سے لو یا صبر سے لو. ہمارا ویسے یہ طریقہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکلیف بنے تو میں وضو کر کے آ کے نوافل پڑھنا شروع کر دوں. اللہ نے ویسے طریقہ یہی بتایا. ہم اس طریقے پہ, قرآن کے اس طریقے پہ عمل نہیں کرتے اور بڑی دوڑیں لگاتے ہیں, لیکن قرآن کے سلسلے میں ہم غور نہیں کرتے. اور کربلا والوں نے یہی تو بتایا ہے کہ مصیبت اس آخری درجے میں بھی چلی جائے تو اس کا اختتام سجدے میں ہی ہوتا ہے. کیا یقین ہے اللہ کے اس حکم پہ؟ صبر بھی ہے اور نماز بھی ہے. اور اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بھائی نماز کوئی سوکھا کام نہیں ہے, نماز مشکل کام ہے, اوکھا کام ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. نماز ایک مشکل کام. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا, لیکن استثناء ہے, مستثنیٰ قرار دے دیا. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں عاجزی ہے, انکساری ہے, ان کے لیے نماز مشکل نہیں. اب اگر کبھی نماز اوکھی لگے گا تو سمجھنا کہ کہیں دل میں تکبر آ گیا. اگر دل میں عاجزی ہوتی تو نماز مشکل نہیں تھی. اور باقی نماز مشکل کس کے لیے ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے, ان کے لیے بھی نماز مشکل نہیں. حق کے راستے سے ہٹنے والے لوگ ہی وہ ہوتے ہیں جن کا یہ یقین نہیں ہوتا. ہم نے کیا عاجزی کرنی, ہم نے انکساری. مدینہ شریف کی اس نبینا سے پوچھو, وہ تو شہادت کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا. 20 سال ایک نبینے کے گھر سرکار امام عالی مقام جاتے تھے, اس کو کھانا کھلاتے, اس کے کپڑے تبدیل کرتے, گھر کی صفائی کرتے. اور جب وہ نام پوچھتا, کہتا ہے میرے محسن اپنا نام تو بتاؤ, تو 20 سال یہی بتایا کہ ایک فقیر کے پاس آتا ہے. میں کیا بتا عاجزی کیا ہوتی, جن کو اللہ نے کمالات کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہے, مخلوق خدا کے ساتھ ان کا یہ معاملہ رہا کہ ایک فقیر ہی تو ہے جو فقیر کی خدمت کے لیے آتی ہے. ایک دن اس نے پوچھا, اپنے خاندان کا ہی نام لگا. ارشاد فرمایا کہ خاندان, ایک مسکین خاندان والا مسکین خاندان کے پاس ہے.
یہ اطمینان جو ہوتا ہے اس کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب دل میں عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اور وہ جو جملے میں نے پچھلے جملے میر انیس کے کہ خالی ہاتھ تیرے پاس آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا رہتا ہے، یہ بات انسانوں کی، مسلمانوں میں ویسے بہت کم استفادہ ہے۔ یقین جانیے میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو غیر مسلمانوں نے اس واقعہ سے بہت استفادہ، بہت فائدہ ہوا۔ ظلم کے خلاف وہ نیلسن منڈیلا ہو، برطانیہ کا وہ فلاسفر ہو، جتنے بھی بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں انہوں نے، وہ سکھ کا نام مجھے نہیں یاد رہا، کہتا ہے واہے گرو حسین ایسا ہو مت رہے، ایسی کرنی کر گیا نام نیا جگ روئے۔ ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا جو حوصلہ امام علی مقام نے دیا اور اپنے مقصد کے ساتھ وفا کا جو نظریہ دیا، تو یہ آج میں نے آپ تک ایک تو خطبے کے جملے کہ اللہ سے لوگ عہد توڑے تو تمہیں کوئی گمراہٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور جب تمہاری ذات کی باری آ جائے تم سے کوئی وعدہ توڑے تو تمہیں غصہ آ جائے، یہ تعلق ہے تمہارا اللہ کے ساتھ، اور تم ظالموں کا اس لیے ساتھ دو کہ تم بچ جاؤ گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ نہیں، کوئی ظالم نہیں بچا، کوئی فرعون نہیں بچا، کوئی نمرود نہیں بچا، کوئی یزید نہیں بچا۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے فرعون مارے، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے مٹے، نامیوں کے نشان کیسے، اور ایک یہ بات کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا لوگوں کو خوش کیا، اس کو نہ اللہ ملا نہ لوگ ملے، جس نے اللہ کو راضی کیا لوگوں کو ناراض کیا، اس کو اللہ بھی مل گیا لوگ بھی مل گئے۔ اور دوسرا جملہ جو میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ تو اس خطبے کے حوالے سے تھا کہ میں یہ خطبہ جو چند باتیں ہیں کہ جب تمہیں گلیوں بازاروں میں مظلوم لوگ، یتیم لوگ بے بس نظر آئے تو سمجھو کہ ظالم اس وقت جو ہے وہ معاشرے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو بات میدان کربلا میں کہی گئی، بھائی ابلیس یہ دونوں حربے استعمال کرتا ہے اور ہر دور میں اس نے کی، ایک لالچ اور ایک خوف۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنے ولیوں کی نشانی بیان کی تو وہاں یہ نہیں کہا کہ میرا ولی وہ ہے جو رات کو 1000 نفل پڑھے، نہیں، جس نے کو 10 سال روزے رکھے وہ اللہ کا ولی ہے، جس کے پیچھے کو 2 لاکھ بندے نعرے مارنے والے ہوں وہ اللہ کا ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے۔ لیکن ابلیس یہ دونوں حربے استعمال کرتا، لالچ کا بھی اور خوف کا، اور کربلا کے میدان میں دونوں ہی باتیں تھیں۔ جتنے دل و دینار لینے ہیں لے لو، کسی علاقے کی گورنری لینی ہے لے لو، 3-4 دن مذاکرات ہوتے رہے عمر ابن سعد کے ساتھ۔ 2 محرم کو کربلا میں آئے ہیں اور 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا، بڑے لمبے چوڑے مذاکرات ہوئے، اور خوف بھی انتہا کو اور لالچ بھی انتہا کو پیش کیا ابلیس نے۔ اور آقا حسین کا وہ جملہ یہ میرے نوجوان ضرور یاد رکھیں، اسی سے ملتا جلتا ہے جو پہلے بات تھی۔
لیکن چونکہ یہ میدان کربلا کا بڑا عظیم جملہ تھا کہ اگر میں سب کچھ پا لوں گا اور اللہ کو کھو دوں تو میں نے کیا پایا؟ گورنری لے لوں، پیسے لے لوں، اقتدار لے لوں، لیکن اللہ کو ہی کھو دوں، اللہ کو ناراض کر بیٹھا تو میں نے کیا پایا؟ اور اگر میں سب کچھ کھو دوں اور اللہ کو پالوں تو میں نے کیا کھویا؟ یہ تھا وہ اطمینان آخری سجدے میں کہ میں نے ظاہراً تو سب کچھ کھویا ہے لیکن اللہ کو تو پا لیا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کھویا۔ کبھی زندگی میں ایسا معاملہ آ جائے تو امام عالی مقام کا یہ جملہ ذہن ہے، آپ سب کچھ بھی پا لیں، اگر اللہ ناراض ہے تو آپ نے کچھ نہیں پایا، کچھ حاصل نہیں، اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا ہے تو پھر ظاہراً اچھا یہ میں اب تو وقت ہو گیا ہے، یہ میں بات اکثر جگہ پہ یہ کرتا ہوں کہ یزید نے خوف کی بھی انتہا کی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے میں فائدہ لینا چاہوں اور ابلیس پہ لعنت نہ ڈالوں، جب تک میں یزید کو لعنتی نہیں کہتا مجھے حسین کا قرب مل نہیں سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی، حق کے دشمنوں کو لعنتی کہنا پڑے گا۔ یہ قرآن نے سکھایا نا کہ پہلے شیطان پہ لعنت ڈالو پھر اللہ کے ساتھ بات کرو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو میں بات کرتا ہوں کہ اتنے خوف میں کسی ایک بچے نے بھی یہ کہا ہو کہ میں نے قربانی نہیں دینی، یزید حسین کے کسی خاندان کے ایک چھوٹے بچے سے بھی بیعت لے کے دکھائے، نہیں بیعت لے سکتا، اس لیے کہ ان کے حق کا مقصد واضح تھا، کوئی شک نہیں تھا اپنے مقصد کہ جو اللہ کی رضا والا راستہ ہے اس راستے پہ پھر شیطانوں کی اور یزیدیوں کی بیعت ہے۔ دنیا میں بڑے مرثیے لکھے گئے، بڑی منقبتیں لکھی گئی، لیکن میرے خواجہ غریب نواز کا ایک جملہ جب پڑھا جاتا ہے تو سارے مرثیے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں کہ سرداد نداد دست در دست یزید۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ باطل کا ساتھ نہیں دیا، سر دے دیا لیکن جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ۔ حقیقت تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ کلمے کی یہ جو لا الہ کی بنیاد ہے یہ تو اصل میں حسین سے ہی پتہ چلتا ہے، حقا کے بنا لا الہ۔ تو یہ جب تک آپ کے مقاصد واضح نہیں ہوتے زندگی کے، سچ کی پہچان نہیں ہوتی، سچ پر آپ ایمان نہیں لاتے، مقام عادت پہ فائز نہیں ہوتے، یہ معاشرے برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہم صرف جمعے کی تقریر نہیں کر رہے، یہاں بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، یہاں غریبوں یتیموں کے کوئی حقوق باقی نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہیکے لگا لگا کے تقریریں، نہیں بھائی، یہ ایک مقصد حیات ہے، یہ ایک زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھا دی تاکہ ہم اللہ کی رضا پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف یہ کربلا والوں نے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق دے۔